میں بھی تھی میں کون سی دوا دوں. آپ کے لازم ہے کہ ہر دوا کا مزاج سمجھ کر ہر دفعہ جب وہی بیماریاں کسی اور جگہ پڑیں جو اس دوا میں بھی ملتی ہیں تو ذہن میں یہ سوال اٹھایا کریں کہ ان دونوں میں تفریق کیسے کروں گا, تفریق کیسے کروں گی, اور تفریق کا طریقہ ذہن نشین کر لیں تو پھر آپ کو اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی. مریض آیا ہے, آپ نے اس کی بیماری دیکھی, اس بیماری کی بہت سی دوائیں آپ کے ذہن میں آئیں گی کہ یہ بھی ہو سکتی ہے, وہ بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ کو تفریق کرنی آ جائے تو یعنی امتیاز کرنا ایک دوا کے مزاج کا دوسری دوا سے, تو پھر بہت آسانی پیدا ہو جائے گی اور شفا کا آپ کا انسیڈنس جس کو کہتے ہیں فیصد شفا عطا کرنے کا معیار خود سے کافی بڑھ جائے گا. ایکونائٹ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایکونائٹ میں اچانک پن ہے اور شدت پائی جاتی ہے, زور پایا جاتا ہے. ایکونائٹ کی طرح بیلاڈونا میں بھی پایا جاتا ہے. بیلاڈونا کی مرضیں بھی اچانک آتی ہیں اور ان میں شدت پائی جاتی ہے, خون ایک جگہ دورہ کرتا ہے زور کے ساتھ. ایکونائٹ میں بھی ایسا ہوتا ہے, مگر بڑا فرق یہ ہے کہ ایکونائٹ کا خوف بیلاڈونا میں نہیں پایا جاتا. اس میں ایک قسم کی بے حسی سی پائی جاتی ہے. تکلیف ہے, تکلیف کا احساس ہے صرف, لیکن یہ کہ میں مر جاؤں گا, مجھے یہ ہو جائے گا, یا کل کو میرا جنازہ نکلے گا تو کیا بنے گا, اس قسم کے وہم اور شدید خوف یہ ایکونائٹ میں ہے. تو اب آپ کو تمیز پتہ لگ گئی. ایک آدمی کہتا ہے مجھے سر درد شروع ہوئی اچانک, یا اچانک چھاتی میں درد ہوئی ہے, یا بخار ہو گیا ہے, کسی کو انفیکشن ہو گئی ہے, اور اس طرف خون کا دباؤ غیر معمولی طور پر نظر آتا ہے, تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. اس سے ایک دو باتیں مریض سے کریں گے, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ خوفزدہ مریض ہے یا عام مریض ہے. اگر وہ عام ہے تو بیلاڈونا کام کرے گی, ایکونائٹ نہیں کرے گی. اور اگر آپ کے پاس وقت نہ ہو اور کثرت سے دوائیں دینی ہوں تو ایسی صورت میں بعض دفعہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا کا مکسچر بنا دیا جائے تو دوا خود ہی فیصلہ کر لیتی ہے میں نے کام کرنا ہے کہ اس نے کام کرنا ہے. آپ اس کی باریاں تقسیم کر لیتے ہیں. جہاں بیلاڈونا کی بیماری ہوگی وہی کام کرے گی, ایکونائٹ کی خبر بھی نہیں ملے گی جسم کو. جہاں ایکونائٹ ہوگا وہاں بیلاڈونا خاموش ہو جائے گا. لیکن یہ ہر دوا کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے. بات وہاں چھٹے نہیں چلتے, وہاں اگر آپ کی دوا صحیح ہوئی تو کام کرے گی ورنہ نہیں کرے گی. اس لیے ایکونائٹ سے بات چلی تھی, میں دوبارہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں. اس کا نمایاں مزاج خوف کا ہے اور اچانک پن کا ہے, اور خشک سردی میں ایکونائٹ خوب پرورش پاتا ہے. اسی کا موسم ہے. جو امراض خشک سردی میں اچانک آئیں اور خوف ہو وہاں آپ آنکھیں بند کر کے ایکونائٹ دیں, اور 2-3 خوراکوں میں ہی ایکونائٹ بہت نمایاں اثر دکھائے گی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا, بعض مزمن بیماریوں میں بھی یہ اثر دکھاتی ہے. حالانکہ ہومیوپیتھ صرف آغاز کے لیے استعمال کرتے ہیں. آغاز کے لیے تو اتنا رواج ہے اس کا کہ بغیر دیکھے خوف ہے یا نہیں ہے, سردی تھی یا گرمی تھی, جو مریض آئے اس کو پہلے ایکونائٹ دے دیتے ہیں بعض ہومیوپیتھ. فائدہ ہو گیا تو ہو گیا, ورنہ پھر بعد میں دوائی دیں گے. اس کا فائدہ ان کو یہ پہنچتا ہے کہ کچھ حصہ ضرور فائدہ اٹھا جاتا ہے. مریضوں کی ایک تعداد ہے جو فائدہ اٹھا جاتی ہے, اور اگر نہ فائدہ ہو تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہے. ایکونائٹ کھا کر کسی دوسری دوا کے لائق رہتا ہے مریض, یعنی ایکونائٹ کا ایسا اثر نہیں کہ کسی دوسری دوا کو فائدے سے روک دے. تو اس لیے آغاز میں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہو تو بے شک کریں, لیکن اس کو مستقل روٹین بنانا اچھی بات نہیں. شروع میں نزلہ ہوتے ہی اگر ایکونائٹ دیا جائے تو آج کل نزلے کا